السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے نور ملک کا میری زندگی ہو تم۔ ہماری ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ اور ہماری رائٹر کی پرمیشن سے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے رائٹر کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس ناول کو ریکارڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ ایپیسوڈ نمبر 1۔ اکتوبر کی بدلتے موسم کے مطابق رات کو ہلکی ٹھنڈ کا گماں ہوتا۔ اسلام آباد کی مارگلا کی پہاڑی سے نکلتے سورج کی ٹھنڈی روشنی سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اونچے درخت، سبز گھاس، پھول سے نکلنے والی خوشبو اتنی پیاری تھی کوئی بھی سکون سے اس ماحول کو دیکھتا۔ اچھے پورچ علاقے میں بنا شاہ ہاؤس پر ہلکی دھوپ اپنا راج کرنے لگی تھی۔ شاہ ہاؤس کو تسکین شاہ نے بنایا جن کے 2 بیٹے تھے۔ سکندر شاہ سکندر شاہ کی شادی ان کی خالہ زاد ہتیجہ بیگم سے ہوئی۔ سکندر شاہ غصے روب دار شخصیت کے مالک تھے، پر اپنی بیوی کے آگے سب ختم ہو جاتا۔ ہتیجہ بیگم اچھی پڑھی لکھی خاتون تھیں، پر شادی کے بعد انہوں نے اپنا آپ بچوں شوہر پر وقت دیا۔ سکندر شاہ کے 2 بچے تھے۔ تیمور شاہ بالکل اپنے باپ پر تھا، غصے کا تیز، مغرور، بس ایک عادت نہیں ملتی تھی، وہ تھی چھوٹے لوگوں سے نفرت کرنے والا انسان تھا۔ تیمور کی شادی اس کی یونیورسٹی دوست مہک سے ہوئی جو ہتیجہ بیگم کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ وجہ مہک کا ساری رات باہر رہنا۔ تیمور کا کہنا تھا بچے کے بعد مہک پھر نہیں جائے گی، پر مہک گانیہ کے بعد بھی نہیں بدلی۔ علیزے شاہ شوخ مسکراتی ہوئی لڑکی تھی جو اپنی شرارت سے سب کو اپنا دیوانہ کیے ہوئے تھی۔ تحسین شاہ کے چھوٹے بیٹے سرفراز شاہ سرفراز شاہ کی شادی ان کی پھپھو زاد میں ہوئی، شازیہ جن کا ایک اکلوتا بیٹا بلال شاہ تھا۔ سرفراز شاہ بھی خوش مزاج انسان تھے۔ شازیہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں جس ذات نے اتنا اچھا گھر دیا تھا۔ بلال پڑھائی کے لیے نیو یارک میں رہتا۔ بلال ویسے خوش مزاج انسان تھا، پر گھر والوں پر بات آتی تو تیمور سے کم بھی نہیں تھا۔ اسلام آباد کے عام گھروں کی بھی کیا بات تھی، ہر طرف اپنی رونق ضرور ہوتی۔ بریا اب اٹھ بھی جاؤ، کتنا سو گئی، آفس نہیں جانا؟ فاہرہ بیگم نے پردے ہٹاتے ہوئے کہا۔ جی امی۔ بڑیا آدھی نیند میں بیڈ سے اتر کر واش روم چلی گئی۔ فاخرہ بیگم مسکراتے ہوئے بڑیا کے کپڑے نکال کر بڑیا کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئیں۔ عدنان صاحب فاخرہ کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی جس کو انہوں نے بہت نازوں سے پالا تھا، لیکن پچھلے سال سب بدل گیا۔ عدنان صاحب کا کار ایکسیڈنٹ ہونے سے اب وہ پیرالائزڈ ہو گئے تھے۔ جہاں کام کرتے تھے وہاں پر بات کی تو عدنان صاحب بھروسے کے آدمی تھے، اس لیے ان کی جگہ ان کی بیٹی کو دے دی۔ بریا ناشتہ کرنے نیچے آتے اپنے امی ابو کو سلام کرتے کرسی پر بیٹھی ہنستی مسکراتی ناشتہ کرنے لگی۔ بریا ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گئی۔ عدنان صاحب کو جتنا دکھ تھا وہ بیان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ ہاؤس پر لگتی دھوپ اپنے عروج پر آ گئی تھی۔ کھڑکی سے چھن چھن کرتی سورج کی روشنی گھر کو روشن کر گئی۔ اس گھر میں ایک طرف لانچ ڈائننگ روم بنا تھا جس میں شیشے کا نفیس کام ہوا تھا، ایک طرف کچن ساتھ کھلا صحن بنایا گیا تھا۔ دائنی طرف سیڑھیاں تھیں اور دائنی طرف 2 کمرے، ایک تحسین شاہ کا، دوسرا ان کا مہمان خانہ۔ اوپر کے پورشن میں دائیں طرف سکندر شاہ اور سرفراز کا کمرہ تھا۔ بلال شاہ کا کمرہ بنایا گیا تھا۔ بائیں طرف تیمور شاہ، علیزے شاہ اور ان سب کی نئی پڑی غازیہ تیمور شاہ کا تھا۔ سورج کی وجہ سے کمرے میں آتی روشنی پر تیمور شاہ کی نیند خراب ہوئی۔ وہ جو اوندے منہ لیٹا سو رہا تھا اپنے بیڈ کے دائنی طرف ہاتھ پھیرتے مہک کو تلاش کیا جو اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔
تیمور اٹھ کر گھڑی دیکھی جو 9 بجا رہی تھی۔ مہک؟ تیمور نے آنکھیں ملتے نام لیا پر کوئی جواب نہ ملا۔ تیمور بیڈ سے اتر کر کمرہ والے واش روم دیکھا جو خالی تھا۔ تیمور نے کال کی مہک کے نمبر پر جو سوئچ آف جا رہا تھا۔ تیمور سر چٹک کر فریش ہونے گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا، ایک بار پھر مہک کو کال کی پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تیمور ڈریسنگ کے سامنے آتے ہی اپنے بال بنانے لگا جب کمرے کا دروازہ کھول کر مہک لڑکھڑاتے قدم سے چلتی اندر آئی۔ مہک؟ تیمور نے جلدی سے مہک کو پکڑا اور سیدھا کیا۔ تیمور کو مہک سے حرام مشروبات کی مہک آئی تو ناگواری سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ مہک، کتنی بار کہوں یہ سب چھوڑ دو، مجھے تمہاری یہ سب حرکت پسند نہیں اب، تیمور نے نرم پر روبدار آواز میں کہا۔ اوہ کم آن بیبی، بس کرو روز روز کا ایک لیکچر، آج تم بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ تیمور کے رخسار پر بوسہ کرتے مہک نے مسکرا کر کہا۔ روز ہی لگتا ہوں، جا کر آرام کرو۔ مہک کو بیڈ پر بیٹھتے خود تیار ہو کر اپنا موبائل لیتا نکل گیا۔ تیمور کو اس وقت مہک سے سخت نفرت ہوئی، مانا ایک وقت تھا جب وہ مہک کے لیے پاگل تھا، پر اب بس دوری تھی دونوں کے درمیان۔ مہک کو کتنا وقت دیا تھا تیمور نے؟ تیمور کو لگا بچے کے بعد صحیح ہوگی، پر مہک تو خراب ہو گئی۔ تیمور اپنی 3 سالہ بیٹی کے کمرے میں آیا جو اپنی دادی کے گود میں چپ بیٹھی تھی۔ بڑھیا آفس آئی تو ہر کوئی اپنا سامان بند کر رہا تھا۔ بڑھیا کو کچھ عجیب لگا۔ سیما؟ سیما جو اس کی دوست یہاں بنی تھی اس کو پکارتے ہوئے اپنی طرف بلایا۔ ارے اچھا ہوا بڑھیا، اپنا سامان ایک طرف سیٹ کر کے بند کر لو، سیما نے کہا جو اپنا سامان ایک کارٹن میں بند کر رہی تھی۔ پر کیوں؟ وہ بڑھیا، یہ کمپنی کسی بہت بڑے بزنس مین نے لی ہے، اب وہی ڈیسائیڈ کریں گے ہم میں سے کسی کو رکھیں گے یا نہیں، تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، ہماری بھی کیا قسمت ہے۔ بڑھیا، اتنی مشکل سے کام ملتا ہے تو بڑی کمپنی چھوٹی کمپنیوں کو خرید لیتی ہے، سیما افسوس کرتے کہا۔ اف، اب تو گئی نوکری یہ۔ بڑھیا بھی بے دلی سے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ویسے پتہ ہے یہ بڑی کمپنی کون ہے؟ نام کیا ہے؟ بڑھیا نے کام کرتے پوچھا۔ شاہ انڈسٹری۔ سیما نے جو نام سنا تھا وہی بڑھیا کو بتایا اور پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ غانیہ؟ تیمور کمرے میں آتے لاڈ سے اپنی بیٹی کو پکارا جو ختیجہ بیگم کی گود سے نکل کر تیمور کی طرف بھاگی۔ آ میری پری، غانیہ کو پیار کرتے کہا جو اپنے رخسار اب مل رہی تھی۔ غانیہ کو اپنے بابا کی داڑھی چبھ رہی تھی۔ تیمور پیار سے کہتے پھر سے غانیہ کے چہرے پر اپنی داڑھی مسکی جس پر غانیہ پیچھے ہوئی، پر نہ بولی نہ ہنسی۔ ختیجہ بیگم کو تکلیف ہوتی تھی، ان کے بیٹے کی اولاد تھی، وہ جو سب غانیہ کا بولنا سننا چاہتے تھے وہ تھی کچھ بھی کرو، نہ بولتی نہ ہنستی۔ تیمور بس جبراً مسکرا کر غانیہ کو گود میں لے کر ناشتہ کرنے چلا گیا۔ سبھی غانیہ کو کچھ نہ کچھ کہتے پر وہ تھی جو چپ رہتی۔ تیمور غانیہ کو ناشتہ ڈنرز خود کرواتا تھا، وہ معصوم کھاتی بھی تیمور سے ہی تھی۔ غانیہ سب کے پاس جاتی تھی، نہیں جاتی تھی وہ مہک اور اس کی ماں تھی۔ تیمور چلا گیا تو غانیہ تسکین صاحب کے پاس بیٹھی ڈرائنگ کرنے لگی۔ سب ہی مسکرا کر غانیہ کو دیکھ رہے تھے، پر ختیجہ بیگم کا دل کیا مہک کا جا کر منہ توڑ دیں جو اپنی ہی بچی پر وقت نہیں دیتی تھی، ساری رات باہر رہنا اور اب سارا دن سونا۔ غانیہ 3 سال کی بچی تھی، مہک نے تو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، مہک کی ماں بھی آتی تو وہ بھی غانیہ کو غصے سے گھورتی ہی تھی۔ غانیہ جو بولنا شروع کیا مہک کی بدتمیزی پر بالکل خاموش ہو گئی۔ اب تو سب گھر والے بھی تھک گئے لیکن پھر بھی وہ نہیں بولتی تھی۔ تیمور نے کتنی بار ڈاکٹر کو دکھایا جو ہر بار ایک بات کہتی، اس کو ماں کے پیار کی ضرورت ہے، جس پر تیمور کو مہک سے اب محبت سے زیادہ نفرت ہو گئی تھی۔ سکندر بھائی، یہ سب فائل میں کچھ نام ہیں جو کمپنی ہمیں ملی ہے، تو اس میں بہت سے نام کو میں نے جواب دینے کا سوچ لیا ہے۔ سرفراز شاہ نے ریڈنگ گلاسز کو صحیح کرتے کہا۔ صحیح ہے، تم دیکھ لو۔ سرفراز اپنے کام میں لگ گئے۔ جب دروازہ نوک کرتے تیمور اندر آیا۔ بابا، چاچو،
ہاں تیمور، کیا بات ہے؟ سکندر شاہ کو اپنے بیٹے کی شکل دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ بابا میں آج جلدی گھر جا رہا ہوں، تیمور نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ سکندر سرفراز جانتے تھے وہ خانیہ کے لیے جانا چاہتا تھا، اس لیے کچھ نہیں کہا۔ تیمور سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ کیا بھائی صاحب، آپ مہک کا کوئی فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ تیمور کی حالت تو سامنے ہے۔ سرفراز نے گلاسز کو اتارتے کہا۔ بیوی اس کی ہے، فیصلہ اس کو ہی کرنا ہوگا، ہم تو بس غانیہ بچے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سکندر شاہ نے سرد آہ خارج کی۔ جی صحیح۔ سرفراز شاہ بھی اپنے کام میں لگ گئے۔ دونوں بھائیوں کا یہ ایک ماسٹر پرائیویٹ روم تھا جہاں دونوں ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ بڑھیا پریشان ہو گئی تھی، ایک دن میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، اب اتنی جلدی نوکری؟ بڑھیا سوچتے ہوئے اپنے ناخنوں کو خروش رہی تھی۔ وہ بس اسٹینڈ پر بس کا انتظار کر رہی تھی اور آج بہت زوردار بارش ہو رہی تھی۔ گھر کال کر نہیں سکتی تھی کیونکہ موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ آج بس کو اتنی دیر کیوں ہو گئی کہ اتنے میں ایک کار پاس سے گزری اور بارش کا پانی اس پر گر گیا۔ بڑھیا بس یہ دیکھتی رہ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تیمور شاہ نے کار روکنے پر ڈرائیور کو ناگوار نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ کار کیوں روکی؟ وہ سر پیچھے ایک لڑکی پر ہماری وجہ سے بارش کا پانی گر گیا ہے۔ تیمور نے ایک آبرو اچکا کر ڈرائیور کو دیکھا کہ اب میں کیا کروں، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ تیمور شاہ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان مڈل کلاسز والوں سے معافی مانگے۔ یہ کیا کر دیا اس پاگل نے؟ بڑھیا اپنے آپ کو اوپر سے نیچے دیکھے، غصے سے آگے رکی کاری کو دیکھا۔ بڑھیا نے آس پاس غصے سے دیکھا، پاس ہی پتھر پڑا نظر آیا۔ بڑھیا غصے سے پتھر اٹھا کر کھینچ کر مارا۔ بڑھیا کا پھینکا پتھر سائڈ پر لگا تھا، زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، پر تیمور تو اس اچانک حملے پر شاکڈ ہی رہ گیا تھا۔ ڈرائیور بھی ڈر کر تیمور کو دیکھے جا رہا تھا جس کے چہرے پر غضب کا غصہ نظر آ رہا تھا۔ پاگل انسان، اتنی ہی امیری کی چربی چڑھی ہے تو اتار لینا۔ بڑھیا تو چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ تیمور نے مڑ کر دیکھا تو وہاں بس کھڑی، دیکھ کر غصے سے اپنے ڈرائیور کو دیکھا اور چلنے کا کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی سوسائٹی میں تھی۔ بڑھیا اپنے کپڑوں کو دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی جس پر کیچڑ لگا تھا۔ بڑھیا جب گھر آئی تو امی کو دیکھ کر سلام دعا کی۔ فاخرہ بیگم نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو بڑھیا سے پوچھا کہ یہ کیچڑ سے لت پت کیوں، کیسے ہوا؟ تو بڑھیا نے کمرے میں جاتے ہی بتایا کہ ایک گدھے نے یہ حال کیا، لیکن امی آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہے۔ کیا آج تم پر کیچڑ کسی گدھے نے پھینکا؟ فاخرہ بیگم نے ہنسی روکتے پوچھا۔ امی؟ بڑھیا تو چیخ پڑی تھی، وہ تو اس امیر زادے کو بول رہی تھی اور اس کی ماں نے سچ میں گدھے کا سوچ لیا۔ مذاق کر رہی ہوں، یہ لو پانی پیو۔ فاخرہ بیگم نے بڑھیا کو پانی دیا جو سکون سے سانس لیتے پی گئی۔ ابو جاگ رہے ہیں؟ بڑھیا نے وقت دیکھتے پوچھا جو شام کے 4 بجا رہے تھے۔ ہاں۔ صحیح، آپ چلے میں چائے لے کر آتی ہوں، بڑھیا کہتی کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے امی ابو کے کمرے میں تھی۔ چائے دیکھ کر بڑھیا وہیں بیٹھ گئی۔ بڑھیا کو خاموش دیکھ کر عدنان صاحب کو کچھ عجیب لگا۔ فاخرہ بیگم بھی حیران ہوئی اپنی بیٹی کو پہلی بار خاموش دیکھ کر۔ بڑھیا؟ عدنان صاحب کی آواز پر چونک کر بڑھیا نے دیکھا اور زبردستی مسکرا کر دیکھا۔ جی ابو؟ بیٹا کیا بات ہے؟ پریشان ہو آپ؟ عدنان صاحب نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ ابو؟ ہاں بولو۔ بڑھیا پہلی بار اتنا رک رہی تھی، سمجھ سے باہر تھا کیا ہوا ہے بڑھیا کو۔ ابو جس جگہ جاب کر رہی تھی وہ کمپنی کسی دوسری بڑی کمپنی نے خرید لی ہے، اب جاب میرے پاس نہیں، دوسرے ڈھونڈتے ہوئے کتنا وقت جائے گا پتہ نہیں، بڑھیا اپنا ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ بیٹا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، یہاں نہیں تو کہیں اور مل جائے گی، لیکن جو رزق ہمارے لیے لکھا گیا ہے وہ مل کر رہے گا، عدنان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ابو۔ بڑھیا مسکراتے ہوئے نماز پڑھنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عدنان صاحب کو اپنی بیٹی پر فخر تھا، بیٹا بن کے ساتھ دے رہی تھی، وہ بھی اس مشکل گھڑی میں۔ شام کے 6 بج رہے تھے، کمرے میں ہلکے اندھیرے اور روشنی سے کمرے کا ماحول خوبصورت بنا رہے تھے۔ جب موبائل پر کال آنے سے مہک شاہ کی نیند خراب ہوئی،
مہک نے کال اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو؟ نیند میں ڈوبی آواز سے مہک نے جواب دیا اور اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ کیا ہیلو، کہاں ہو تم؟ مہک کیا نے غصے سے پوچھا، جس پر مہک گڑبڑائی اور موبائل دیکھ کر کوفت ہوئی۔ پلیز ابھی نہیں، میں فریش ہو کر آپ کی طرف آتی ہوں، مہک کہہ کے کال بند کرتی فریش ہونے چلی گئی۔ مہک تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی ختیجہ بیگم کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ممی کوئی بات؟ مہک نے مسکراتے پوچھا۔ ہاں، تم کو اپنی بیٹی سے کوئی مطلب ہے کہ نہیں؟ بس اتنا جواب دو۔ ختیجہ بیگم تو بات کرنے آئیں، سمجھانا چاہتی تھیں، پر مہک کے اس بیہودہ لباس کو دیکھ کر سر پر غصہ سوار ہو گیا۔ نہیں، مجھے اس مصیبت کو پیدا ہی نہیں کرنا تھا۔ آپ کے بیٹے کو کتنی بار کہا مجھے نہیں چاہیے ابھی بچہ، پر نہیں، اس کے سر پر تو باپ بننے کا جنون سوار ہو گیا۔ تم کیسی ماں ہو جس کو اپنی اولاد کی تڑپ نہیں دکھ رہی؟ ختیجہ بیگم کا تو غصے سے برا حال تھا۔ پلیز آپ کی مجھے کوئی بات نہیں سننی، آپ کی پوتی کو لے کر سو پلیز، مہک کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ ختیجہ بیگم تو اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہک جلدی جلدی چلتے ہوئے غانیہ سے ٹکرا گئی۔ مہک گرتی لیکن اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو سنبھالا۔ چٹاخ! مہک نے غانیہ کو کھینچ کر ایک تھپڑ مارتے غانیہ کا بازو دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ غانیہ جو اپنی ڈرائنگ پیپرز لے کر تحسین صاحب کے کمرے میں جا رہی تھی، غلطی سے مہک سے ٹکرا گئی۔ تم اندھی ہو کیا؟ تم کو نظر نہیں آتا؟ ابھی گر جاتی میں۔ مہک غانیہ پر غصے سے چیخ کر چلی گئی، پر یہ نہیں دیکھ سکی اس کی معصوم بیٹی کے آنسو۔ غانیہ بے آواز روتی ہوئی اپنے ڈرائنگ پیپر زمین پر بیٹھ کر اٹھانے لگی۔ علیزے جو اپنے کمرے سے نکلی تو غانیہ کو یہ سب کرتے دیکھ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ غانیہ، میری پری کیا کر رہی ہے یہاں؟ کسی کو بھلا لیتی۔ سارے پیپرز اٹھا کر مسکرا کر غانیہ کو دینے لگی تو دنگ رہ گئی۔ غانیہ، جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ غانیہ کے آنکھوں میں تہرتے موتی آنسو دیکھ کر علیزے نے جلدی سے غانیہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ کیا ہوا؟ علیزے نے پیار سے پوچھا، پر غانیہ اب بھی بے آواز رو رہی تھی اور اچانک کانپنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے غانیہ بے ہوش ہو گئی۔ ماما! غانیہ کا چھوٹا سا وجود اپنے ساتھ لگائے علیزے چیخی تھی، جس پر شازیہ بیگم جو تحسین صاحب کو چائے دے کر باہر آئیں، علیزے کی چیخ سن کر بھاگتی ہوئی آئی تھیں۔ اتنے میں سب گھر والے ان کے پاس تھے۔ تیمور جو ابھی آیا تھا، علیزے کے بازوؤں میں غانیہ کو بے ہوش دیکھ کر بھاگتے ہوئے پاس آیا۔ کچھ بھی کہے بغیر تیمور غانیہ کو لے کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ سب خواتین پریشان تھیں۔ سمجھ سے باہر تھا غانیہ کا اچانک بے ہوش ہو جانا سب کو تکلیف دے رہا تھا۔ تیمور پاگل بنا کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئی تو سب کی رکی سانسیں بھی نکلیں۔ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ تیمور تو تب سے آگ پر جل رہا تھا جب سے غانیہ بے ہوش ہوئی تھی۔ نروس بریک ڈاؤن۔ ڈاکٹر کی بات پر تیمور کو تو کرنٹ لگا۔ سب لوگوں کے منہ کھل گئے تھے، اتنی سی بچی کو کیسے نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا؟ میں نے آپ کو کہا تھا مسٹر شاہ، آپ کی بیٹی مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے۔ آپ میاں بیوی کی لڑائی میں آپ کی بچی سٹریس لے رہی ہے۔ اگر یہ سب رہا تو کسی دن آپ اپنی بیٹی سے بھی ہاتھ کھو بیٹھیں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر تیمور تڑپ اٹھا تھا۔ نہیں۔ تیمور بھاگ کر غانیہ کے پاس گیا تھا جو بستر پر ابھی بھی دوائیوں سے بے ہوش تھی۔ غانیہ میری بچی۔ تیمور نے بے ساختہ غانیہ کو پیار کیا تھا اور اپنے ساتھ لگائے بیٹھا رہا۔ جب غانیہ کو ہوش آیا تو تیمور کے کہنے پر ڈاکٹر نے اجازت دے دی۔ غانیہ کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گیا اور وہیں بیٹھا رہا۔ میری پری کہانی سنے گی؟ غانیہ کے بالوں میں انگلیاں چلاتے تیمور نے پوچھا۔ غانیہ نے بس سر ہلا دیا۔ غانیہ کو اپنے سینے پر لٹائے کہانی سناتا رہا۔ کب دونوں نیند میں گئے پتہ نہیں چلا۔ سکندر سرفراز کو جب پتہ چلا وہ بھی گھر آتے سیدھا غانیہ کے کمرے میں گئے، پر آگے کا منظر دیکھ کر اداسی سے مسکرا کر واپس بنا آواز کے چلے گئے۔ تحسین صاحب کا غصہ اپنے عروج پر۔ ان کو یقین تھا ان کی پرپوتی کے ساتھ جو ہوا اس میں مہک کا ہاتھ ہے، اس لیے سب کو سنا رہے تھے۔ وہ اپنی پوتے پوتیوں کی تکلیف برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہاں ان کے پوتے کی اولاد کی بات تھی،
وہ کیسے برداشت کر لیتے؟ بریا کھانا کھا کر برتن دھو کر اپنے کمرے میں آئی، وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ بریا نماز کی نیت کر کے وضو کیا، حجاب لیتی نماز ادا کرنے لگی۔ جب اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھائے تو خود ہی آنسو آ گئے۔ یا اللہ! بریا روتے ہوئے دعا کر کے اٹھ کر کھڑی ہوئی جب اس کا موبائل بجا۔ فون دیکھا جس میں انجان نمبر سے کال تھا۔ بریا سوچتے ہوئے کال لی۔ کیا آپ بریا عدنان ہیں؟ جی میں بریا عدنان ہوں۔ بریا نے موبائل کو دیکھ کر پھر کان کو لگایا۔ صحیح، کل 8 بجے شاہ انڈسٹری آ جائیے گا، آپ کو انٹرویو اور جاب ملے گی، کہہ کر کال بند کر دی۔ بریا تو خوشی سے جھوم اٹھی تھی، پر اللہ کا شکر ادا کرتی اپنے امی ابو کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ان کو خوشخبری دے کر واپس آتی پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تم تیمور سے کب طلاق لوگی مہک؟ اب بس بہت ہو گئی ہے۔ پہلے تم نے کہا تھا تیمور کی دولت کی وجہ، پھر وہ بچہ پیدا کر دیا، اس کے بعد 3 سال اور گزار دیے۔ آسیہ بیگم مہک پر بھڑک اٹھیں۔ او موم پلیز، آپ کو ہی تھا تیمور سے شادی کا۔ مجھے تو سنی سے شادی کرنی تھی، پر نہیں، آپ کو تو دولت کا نشہ تھا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی، مہک کہہ کر غصے سے نکل گئی۔ آسیہ کا دل کیا مہک کو 2 لگا دے، پر کیا کرتی، سب ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب شازیہ اور حتیجہ بیگم گانیہ کو دیکھنے آئیں، پر سامنے کا منظر دیکھ کر مسکرا اٹھیں۔ تیمور گانیہ کو اپنے حصار میں لیے سو رہا تھا، جیسے اگر خود سے دور کیا تو بہت دور ہو جائے گی۔ شازیہ بیگم نے تیمور کو کندھے سے پکڑ کر ہلکا سا ہلایا، جو جلدی سے آنکھیں کھول کر غانیہ کو دیکھنے لگا، جو سکون سے سو رہی تھی۔ تیمور نے مڑ کر دیکھا تو اس کی ماں چچی مسکرا رہی تھیں۔ تم آرام کرو، جا کر غانیہ کو ہم دیکھ لیں گے، حتیجہ بیگم دائیں طرف بیٹھتے کہا۔ ہاں بیٹا جاؤ آرام کرو، شازیہ بیگم نے بھی کہا، جس پر تیمور نے غانیہ کو دیکھا۔ نہیں میرا دل نہیں، تیمور نے صاف منع کر دیا، پھر سے غانیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ بیٹا غانیہ ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو، ہم دونوں ہیں تو، شازیہ بیگم نے تیمور کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی چچی۔ تیمور غانیہ کو سر پر بوسہ دیتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جو آج بھی خالی تھا۔ بس بہت ہو گیا مہک، اپنی بیٹی کو لے کر مجھے تم پر سختی کرنی پڑی وہ بھی کروں گا۔ تیمور غصے سے سوچتا فریش ہونے گیا، پر آرام دہ کپڑے پہن کر بیڈ پر بیٹھتے سوچ میں ڈوبا رہا۔ کیسی ہوگی اس کی بیٹی، جانتا تھا اس کی ماں چچی ہیں، پر ایک باپ کا دل وہیں اٹک گیا۔ بریا تو صبح کی نماز پڑھ کر پھر سو گئی۔ فاخرہ بیگم نماز پڑھ کر بریا کے کمرے میں آئیں جو سو رہی تھی۔ بریا! فاخرہ بیگم کی آواز پر بریا اپنی آنکھیں مسل کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم امی۔ بریا اپنی ماں کو گلے لگائے پیار کر کے فریش ہونے چلی گئی۔ فاخرہ بیگم مسکراتے ہوئے بریا کے کپڑے نکال کر چلی گئیں۔ بریا تھوڑی ہی دیر بعد تیار ہو کر نیچے آئی، اپنے باپ کو سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ بریا آج آسمانی رنگ کے سوٹ جو اچھے سے کور کیا تھا، دوپٹے کو حجاب کی طرح لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بریا ناشتے کے بعد اپنے امپورٹنٹ پیپرز لے کر شاہ انڈسٹری جاب انٹرویو کے لیے نکل گئی۔ فاخرہ بیگم عدنان صاحب اپنی بیٹی کے لیے دعا گو تھے۔ تیمور تیار ہو رہا تھا، وقت دیکھا تو 9 بج گئے تھے۔ تیمور اپنی گھڑی پہنتے ہوئے موبائل ہاتھ میں لیے جب دروازہ کھول کر مہک اندر آئی۔ مہک کے بےہودہ لباس کو دیکھ کر تیمور کا دماغ گھومنے کو تھا۔ مہک وائٹ رنگ کی پینٹ پر شارٹ ٹاپ جس سے اس کے بازو تھے نہیں، پلس کمر نظر آ رہی تھی۔ تیمور اپنا غصہ بھول کر کمرے سے نکلنے لگا جب مہک سامنے آئی اور تیمور کا راستہ روک لیا۔ کبھی بیٹی کے علاوہ مجھ سے بھی بات کر کے میری تکلیف بھی پوچھو، تیمور کے گلے لگ کر مہک نے رومانٹک انداز میں کہا۔ مہک سے آتی حرام مشروبات کی اسمیل سے تیمور نے ناگوار نظروں سے مہک کو دیکھا۔ جس دن تم ماں بن کر میری بیٹی کو پیار سے دیکھو گی، ایسے ہی میں تم کو دیکھ لوں گا۔ مہک کو خود سے دور کرتا پھر سے آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ بیٹی 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 مر کیوں نہیں جاتی یہ، مہک چیخ کر بولی، لیکن اگلے ہی لمحے تیمور کے تھپڑ سے زمین بوس ہوئی تھی۔ اپنی گندی زبان سے میری بیٹی کو لے کر کوئی الفاظ مت نکالنا، اب برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟
ایک اور بات، آج سے تم رات کو گھر سے نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تیمور کی غصے سے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ جاؤں گی میں باہر، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ مہک اٹھ کر تیمور کے سامنے کھڑی ہوتی چیخی۔ تمہارا شوہر، تیمور کہہ کر مڑا جب مہک کی تلخ ہنسی اپنے کانوں میں پڑی۔ شوہر، مجھے تم سے اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا، مجھے طلاق دو، میں تنگ آ گئی ہوں تم اور تمہاری بیٹی، تمہاری فیملی سے۔ مہک چیخ کر بات کر رہی تھی۔ تیمور غصے سے اب مہک کو کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گیا۔ اب مہک سے بات کرنا بیکار تھا، جانتا تھا پچھلے 3 سال سے ایک ہی بات مہک کرتی تھی اور وہ مہک کا غصہ سمجھ کر معاف کرتا آیا۔ بڑھیا وقت پر شاہ انڈسٹری تھی اور سب ہی اپنی جگہ پر بیٹھے انٹرویو کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ تیمور آج اکیلا نہیں آیا تھا، گانیہ بھی ساتھ آئی تھی۔ گانیہ سے گھومنے کا کہا تھا۔ سب نے بہت روکا پر تیمور نے صاف کہا آج وہ اپنی بیٹی کو وقت دے گا۔ تیمور کال پر بات کر رہا تھا، دائنی طرف گانیہ بیٹھی ڈرائنگ کر رہی تھی۔ انٹرویو شروع ہوا تو گانیہ گمسم سی باپ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ پرائیویٹ روم تھا جس میں 2 روم تھے، ایک تیمور کا آدھا، دوسرا ریسٹ روم۔ گانیہ صوفے سے اتر کر اس روم میں چلی گئی۔ تیمور کا دھیان گانیہ سے نکل کر بالکل انٹرویو پر رک گیا تھا۔ گانیہ ریسٹ روم جس کا ایک اور روم تھا وہاں سے نکل کر باہر آئی تو اتنے لوگوں کو دیکھ کر پہلے ڈر گئی، جب کسی سے ٹکرا کر گرتی آنکھیں میچ گئی۔ بڑھیا نے اس چھوٹی بچی کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا جو اسے ٹکرا کر گر سکتی تھی پر جلدی سے پکڑ لیا تھا۔ گانیہ کو سیدھا کرتے بڑھیا مسکرائی۔ گانیہ کے برابر بیٹھی جو آنکھیں میچے ڈری ہوئی تھی۔ ڈرو نہیں بیٹا، آپ ٹھیک ہو؟ بڑھیا کی میٹھی آواز پر گانیہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ گانیہ اپنے موٹے نین کٹورے آنکھوں سے بڑھیا کو دیکھ رہی تھی۔ آپ تو بالکل پری ہو۔ گانیہ کے موٹے نینوں کو دیکھ کر بڑھیا پاگل سی ہو گئی تھی۔ بڑھیا کو تو بچے ویسے ہی بہت پسند تھے پر گانیہ کو دیکھ کر بڑھیا نے کتنے ہی بوسے گانیہ کے رخسار پر دیے۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے دائیں طرف دیکھا جہاں گانیہ کو نہ پا کر جلدی سے پورے کمرے کو دیکھا جو کہیں نہیں تھی۔ گانیہ! تیمور اپنے کمرے سے نکل کر پریشانی سے باہر آ کر چلایا جس پر گانیہ ڈر کر بڑھیا کے گلے لگ گئی تھی۔ گانیہ کو کسی لڑکی کے گلے لگے دیکھ تیمور دوڑ کر جلدی سے بڑھیا سے گانیہ کو کھینچ کر اپنے گلے لگائے پیار کرنے لگا۔ سبھی تیمور کی حالت دیکھ کر جتنا حیران ہوئے اتنا غصے کا سوچ کر ڈر گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے گندے ہاتھوں سے میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ تیمور اتنی زور سے چلایا بس پر گانیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بڑھیا کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا تھا۔ ابھی جب تیمور کی آواز پر ڈر کر پیچھے ہوئی پر اتنے لوگوں کے سامنے اتنی بری انسلٹ پر بڑھیا کا بھی غصہ آسمان پر تھا۔ گانیہ! تیمور نے گانیہ کو پکارا جو اپنی آنکھوں سے بڑھیا کو دیکھ رہی تھی، اس کو نہیں، جو تیمور کا پارا اور ہائی کر گئی۔ تم؟ تیمور بڑھیا کو کچھ بولتا پر بڑھیا کی لال ہوتی آنکھیں جس میں سے ابھی آنسو باہر آ جاتے۔ میں نے آپ کی بیٹی کو جان کر ہاتھ نہیں لگایا، سمجھے؟ بچی گرتی جس پر میں نے پکڑا تھا۔ اور کیا کہا آپ نے گندے ہاتھ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو ان ہاتھوں کو۔ اللہ نے بنایا تو آپ امیر لوگ کیا سمجھو؟ انہی ہاتھوں سے کام کیا جاتا ہے مسٹر شاہ۔ بڑھیا نے ہر ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ شرم آ رہی ہے جس جگہ سے جاب کے لیے کال آئی ان کی سوچ اتنی گری ہوئی ہے۔ نہیں چاہیے ایسی چھوٹی سوچ کے لوگوں کے پاس جاب۔ بڑھیا کہتے غصے سے تیمور کو دیکھتے وہاں سے نکل گئی۔ سب ہی بڑھیا کی ہمت کو سراہا جس نے تیمور شاہ کو چپ کرا دیا۔ تیمور بڑھیا کی پشت کو غصے سے گھور رہا تھا پر اپنی بیٹی کے چہرے پر کھلی مسکراہٹ آ گئی وہ نہیں دیکھ سکا، جو بڑھیا کو جاتے دیکھ کر ہلکا سا مسکراتے پھر ویسی ہو گئی۔ بدتمیز انسان! بڑھیا غصے سے لفٹ میں چڑھی، غصے سے بولی۔ سکندر صاحب اور سرفراز صاحب جو دونوں پیچھے کھڑے جن کو بڑھیا نے نکلنے ہی نہیں دیا، اندر جاتے لفٹ چلا دی۔ اب ایسے الفاظ سن کر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ دل تو کر رہا ہے جا کر سر پھوڑ دوں۔ ایک اس کی بیٹی کو گرنے سے بچایا اور اوپر سے کہتا ہے اپنے گندے ہاتھ کیوں لگائے۔ بڑھیا نے تیمور کی نقل کرتے ہوئے بولی جس پر پیچھے کھڑے دونوں نے اپنا کہکا دبایا۔ ارے ہمارے گندے ہاتھ ہیں تو ہم سے کام کیوں لیتا ہے؟ وہ بھی ان ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں۔
بڑھیا نے نحوت سے کہا۔ صحیح بدتمیز بگڑا امیر زادہ ہے۔ تیمور کی شان میں یہ سب سن کر پہلی بار سکندر شاہ مسکرائے تھے، نہیں تو کوئی اور ہوتا کھڑے کھڑے سنا دیتے۔ کیا بات ہے بیٹا جی، اتنا غصہ؟ سرفراز شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ بڑھیا نے مڑ کر دیکھا تو پہلے چیخ مارتی، پر ان کو دیکھا وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ کوئی پیچھے بھی کھڑا ہوگا۔ کچھ نہیں انکل، بڑھیا نے جلدی سے بات بدلی۔ ویسے اس بدتمیز انسان نے ایسا کیا کہہ دیا ہماری پیاری سی بچی کو جو اتنے غصے میں ہے؟ اب کے سکندر شاہ نے پیار سے پوچھا۔ وہ انکل، ان کی بیٹی مجھ سے ٹکرا کر گر جاتی، اس لیے میں نے اس کو پکڑا، پتہ نہیں کہاں سے آیا گھوڑے پر سوار ہو کر، کہتا ہے اپنے گندے ہاتھ کیوں لگائے۔ آخر میں پھر بڑھیا نے تیمور کی نقل کی، جس پر سرفراز صاحب کا کہکا روکنے سے چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ جواب دی؟ سکندر شاہ کا بھی سرفراز شاہ والا ہی ہو گیا تھا، پر کنٹرول کرتے پوچھا۔ نہیں، مجھے کرنی ہی نہیں اس کھڑوس بدتمیز انسان کے پاس۔ ویسے میرا بس چلے تو اس بدتمیز انسان کے والد محترم کے پاس جا کر پوچھوں، اس کو تھوڑی تمیز ہی دے دیتے۔ بڑھیا نے ناک سے مکھی اڑائی، جس پر سرفراز نے دوسری طرف منہ کر لیا تھا۔ ہنسی روکنا اب مشکل تھا۔ اچھا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو ہم نوکری دیں؟ سکندر شاہ نے ہنسی کنٹرول کرتے بڑھیا کو کہا۔ نہیں، وہ آپ سے بھی بدتمیزی کرے گا انکل، رہنے دیں۔ بڑھیا نے صاف انکار کیا۔ میرے ساتھ بدتمیزی اتنی اس کی ہمت نہیں۔ سکندر شاہ سرفراز شاہ کے ساتھ لفٹ سے باہر نکلے اور بڑھیا کو بھی اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ عباسی صاحب، سکندر شاہ کی آواز پر عباسی صاحب دوڑ کر آئے۔ ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر بنائیں، کل سے یہاں میٹنگ کے کام سنبھالیں گی۔ بڑھیا ابھی تک پریشان تھی، یہ ہو کیا رہا ہے جو ان کے آواز پر سب کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کا نام؟ سرفراز شاہ نے پوچھا۔ بھریا عدنان۔ اوکے انکل، ایک بات پوچھوں، آپ کو ان سے ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ آپ کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ بھریا کا اشارہ تیمور کی طرف تھا۔ اس کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، سکندر شاہ نے مسکرا کر کہا۔ کیوں؟ میرا مطلب وہ کیسے؟ بھریا اب بھی حیرت ہوئی۔ کیونکہ میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا بیٹا۔ سکندر شاہ کے بولنے پر بڑھیا نے اپنی زبان کو دانتوں میں دبایا۔ ہائے اللہ، اب آپ کل سے یہاں ہی جاب کریں گی، سکندر شاہ کہہ کر سرفراز شاہ کے ساتھ چلے گئے۔ بڑھیا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کتنا سب بول دیا، وہ بھی اس کے باپ کے سامنے۔ بڑھیا تو سر پکڑے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ دادا جان، آپ ٹھیک ہیں؟ علیزے نے تسکین صاحب کو دیکھتے پوچھا، جو اداسی سے بیٹھے غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہے تھے۔ غانیہ کو لے کر پریشان ہوں بیٹا، تسکین صاحب نے اپنی اینک صحیح کرتے کہا۔ دادا جان، غانیہ بھائی کے ساتھ ہے اور مجھے یقین ہے وہ خوش ہوگی، علیزے نے مسکراتے تحسین صاحب سے کہا۔ بیٹا، ہم غانیہ کے خاموش رہنے پر پریشان ہیں، وہ کچھ بولتی نہیں ہے، نہ ہنستی مسکراتی ہے۔ تیمور اس کے لیے پریشان رہتا ہے، ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے، تحسین صاحب نے غانیہ کی تصویر دیکھتے کہا جو ان کے سائڈ ٹیبل پر تھی۔ دادا جان، میری دعا ہے بھائی کی زندگی بھی جلدی نارمل ہو جائے گی، علیزے نے مہک کا سوچ کر جھرجھری لی۔ مہک، توبہ کرو، وہ اس قابل نہیں اپنے شوہر بچی پر دھیان دے، تحسین صاحب نے منہ بگاڑ کر کہا۔ تو پھر کوئی اور میرے پوتے کی زندگی کو سنوارے گی، دیکھ لینا۔ مہک کے تیور آج سے نہیں پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں، وہ بس تیمور کی دولت کو پسند کرتی ہے، پر ہم اپنے پوتے کی خواہش پر مان گئے تھے، پر اب جو بھی ہو اللہ بس بہتر کرے۔ تحسین صاحب کی بات پر علیزے ہنس پڑی تھی۔ علیزے، تم نے ہماری گھوٹ کو چھپایا، رکھو واپس۔ دادا پوتی جو لوڈو کھیل رہے تھے۔ باتوں کے دوران علیزے نے گھوٹ کو اٹھا لیا، جس پر دادا نے پکڑا تو کھلکھلا کر ہنس دی۔ سکندر شاہ سرفراز شاہ اپنے آفس روم میں آئے تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ بھائی صاحب، بچی کمال کی ہے، آپ کے بیٹے کو تو روز راستے پر لگائے گی، سرفراز صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بچی تو ہے اچھی، بس تیمور کل کوئی حرکت نہ کرتے، سکندر شاہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو کوئی نہیں، بہادر ہے بہت، آپ کے بیٹے کو اچھے سے بول کر چپ کروا دے گی، سرفراز شاہ نے اینک لگاتے کہا۔ ہاں، ابھی دونوں کوئی بات کرتے، اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ سرفراز صاحب نے آنے کی اجازت دی، ساتھ ہی دروازہ کھول کر کاؤنٹر گرل آئی۔ جی؟ سکندر شاہ نے پوچھا۔ سر، غانیہ میڈم آئی ہیں، کاؤنٹر گرل نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا تو پیچھے ہی غانیہ اپنی ڈرائنگ بک لے کر
सिकंदर शाह के पास आई। दोनों ने मुस्कुराकर गानिया को देखा और काउंटर गर्ल को जाने को कहा। मेरा बच्चा। सिकंदर शाह ने गानिया को अपनी गोद में बिठाया, रुखसार पर बोसा दिया, जो अब अपनी ड्राइंग बुक खोलकर सामने टेबल पर रखी। सिकंदर शाह को अपने साथ लगाए कलर करती रही। सरफराज शाह इस छोटी परी पर बहुत प्यार आ रहा था, जिसमें सबकी जान बस गई थी। थोड़ी देर बाद सिकंदर शाह की गोद से निकलकर सरफराज शाह की गोद में जा बैठी, जिस पर दोनों हंस पड़े थे। गानिया की इस छोटी छोटी प्यारी हरकतों पर ही तो इन सबको सुकून मिलता था। सरफराज शाह को अपने बाजू पर दबाव महसूस हुआ तो गानिया को देखा, जो इनके कंधे पर सर रखे सो गई थी। सरफराज शाह ने गानिया के सर पर बोसा देते फिर से अपने काम में लग गए थे। बरिया घर आते ही अम्मी अबू को खुशखबरी दी। दोनों ही बरिया को खूब दुआएं और प्यार दिया। बरिया कमरे में आई तो अचानक ही दिमाग के पर्दे में गानिया का मासूम चेहरा, मोटे नैन को देखे अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट ने जगह ले ली। लेकिन तैमूर की बातें याद आते ही बरिया का मुंह तक कड़वा हो गया। बदतमीज़ कहीं का मिस्टर शाह, समझता क्या है खुद को? गरीब लोगों की इज्जत नहीं होती क्या? बरिया खुद से बात करते हुए कहा। तुमसे बात करूंगी नहीं। अगर फिर भी तुमने काम दिया, बदतमीज़ी की, तो मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगी। पास पड़े तकिया को लेकर तैमूर शाह समझ कर इतने मुक्के मारे और तकिया एक तरफ उछालती फ्रेश होने चल दी। बरिया बाहर आते ही आराम करने लेट गई थी। सुबह से भाग ही तो रही थी। बरिया को तो गानिया भूल ही नहीं रही। प्यारे मोटे नैनों वाली बच्ची पर पता नहीं बार बार ध्यान जा रहा था। गानिया को सोचते हुए बरिया को कब नींद आई पता ही नहीं चला। तैमूर गानिया को लेकर मॉल आया और हर चीज़ को देखकर गानिया अपना रिस्पॉन्स दे रही थी। तैमूर तो गानिया की हर चीज़ को देखकर तैमूर को लेकर देने का इशारा करना। तैमूर तो अपनी बेटी के इतने अच्छे से रिस्पॉन्स पर खिल उठा था। गानिया जिस जिस चीज़ पर हाथ रखती वो ही खरीद रहा था। किसी चीज़ को ना नहीं की, ये पहली बार हुआ था। गानिया। तैमूर जो कब से इसके टॉयज़ को लेकर पीछे पीछे चल रहा था, अब आखिर में पुकारा था। गानिया ने मुड़कर तैमूर को देखा, जो इसके टॉयज़ से छुप सा गया था। अब हम आपके लिए ड्रेस भी ले लेना, बस टॉयज़ ही लेने हैं। तैमूर ने पास ही काउंटर पर जमा करके गानिया का हाथ पकड़ा तो ड्रेस शॉप पे ले आया। गानिया की उम्र के हिसाब से तैमूर ने हर चीज़ ली। घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 9 बज रहे थे। तैमूर गानिया को गोद में ले मॉल से सारा सामान अपनी गाड़ी में रखकर गाड़ी स्टार्ट करता घर के लिए निकल गया। गानिया को अपनी गोद में ही बिठाया था। आज गानिया का छोटा सा रिस्पॉन्स तैमूर को अंदर तक सुकून दे गया। इशारे पर गाड़ी रुकी। तैमूर तो गानिया को देख रहा था, पर गानिया जो बाहर देख रही थी, अचानक से डरकर तैमूर में छुपने की कोशिश की। तैमूर ने नज़रें घुमा कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई थीं। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए।